السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبد الباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اسلامی مہینہ رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے اور میری آج کی ویڈیو کا موضوع خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرس کے حوالے سے، ان کے عرس کے حوالے سے ہے، اور حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے ولی ہیں۔ اس حوالے سے ہم حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام مبارک حسن اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطاء رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علم دین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ بیچ دیا، چکی بھی فروخت کی، اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچ کر بیچا، اس کی قیمت فقیر و مسکینوں پر صدقہ کی، اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ سب سے پہلے آپ سمرقند میں وہاں آپ نے گئے اور وہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین سیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کا اکثر حصہ علم دین کے سفر میں گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ میں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور مکہ المعظمہ میں بھی سفر کیا۔ ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے اور علم دین حاصل کیا۔ 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ غریب نواز کی عبادات۔ خواجہ غریب نواز کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز بہت مجاہدات یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بہت محبت فرماتے تھے۔ خواجہ غریب نواز حافظ قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں 2 مرتبہ ختم قرآن شریف فرمایا کرتے، اور ہر ختم قرآن پر غیب سے آواز آتی، اے معین الدین چشتی اجمیری، ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، دیکھا آپ نے ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت اور ریاضت بالخصوص تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ مزید فرمایا، جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات اور ان کے مختصر حالات۔ اب ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ واقعات سنتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو اسلامی پیاری پیاری ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی ہیں ان کو سنا کریں اور ثواب حاصل کیا کریں۔ منقول ہے، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔
نماز جنازہ پڑھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میں نے اس کا سبب ریزن پوچھا تو فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت گناہ گار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ عز و جل کے اولیاء کرام اور ولی اللہ سے محبت کا نتیجہ۔ محبت کے اللہ عز و جل کے ولی سے جتنی آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سی واقعات بھی ہیں اور بہت سے واقعات پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ان واقعات پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ عز و جل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو واقعہ ابھی میں نے سنایا ہے قبر والا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کسی پیر کامل کا مرید بننا چاہیے۔ دیگر فضائل و برکات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات ملنے کی بھی امید ہے۔ خلیفہ غریب نواز حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ایک نیک بندہ تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نیک بندے نے کہا، میں نے جو کچھ اعمال دنیا میں کیے تھے سب مجھے دکھائے گئے، ان میں کوئی نیکی بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق نہیں تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوا، اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ ابھی فرشتے مجھے دوزخ کی جانب لے جانے والے ہی تھے کہ دوبارہ حکم ہوا، فلاں دن اس نے دمشق کی جامع مسجد میں حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومے تھے، اس کی برکت سے اسے معاف کیا جائے۔ سبحان اللہ، جب اللہ پاک کے نیک بندوں سے ہاتھ ملانے، ان کے مبارک ہاتھوں کو چومنے کی ایسی برکت ہے تو اندازہ کیجئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، یعنی ان کا